علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ 29 سورہ المرسلات اس پارے کی آخری صورت ہے، مکی صورت ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان بھیجی ہوئی ہواؤں کی جو پے در پے ہیں، یعنی آگے پیچھے پے در پے بھیجی جاتی ہیں۔ فالعاصفات اسفا، پھر ان ہواؤں کی جو تیز چلتی ہیں، تیز چلنا یعنی طوفانی رفتار سے چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھیلانے والی ہیں، نشر کرنے والی ہیں۔ نشرن پھیلانا، نشر کرنا یعنی بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ چوتھی آیت ہے فالفارقات فرقا، پھر جدا کرنے والیاں ہیں، جدا کرنا یعنی ان بادلوں کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ڈالنے والیاں ہیں ذکر کو یعنی دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں۔ عذرن او نذرا، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ انما توعدون لواقع، بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ واقعہ ہونے والا ہے۔ لام جو ہے تاکیدی بھی ہے کہ ضرور واقعہ ہونے والا ہے۔ تو آیت نمبر 6 تک قسم جو اٹھائی گئی ہے وہ جواب قسم 7ویں آیت میں آ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات میں سے جو یعنی اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں، اس کی جو تخلیقات ہیں اس میں سے ہواؤں کا ذکر ہے، اور ان کو قسم کے طور پر پیش کیا گیا۔ اور جب بھی کسی چیز کی اس طرح سے قسم کھائی جاتی ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جواب قسم پر دلیل ہوتی ہے، یعنی اللہ کی ان نشانیوں سے تم عبرت حاصل کرو، نشانیاں پکڑو اس سے اور نصیحت حاصل کرو تو تمہیں یقین آ جائے کہ بے شک انما توعدون لواقع، کہ جو قیامت کا وعدہ تم دیے جاتے ہو وہ ضرور واقعہ ہو کر رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو قسم کھائی ہے ہواؤں کی، تو ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں فرمایا ان ہواؤں کی قسم جو دھیرے دھیرے چلتی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرۂ زمین کی سطح پر جو ہوا کا ایک کرہ بنا دیا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس ہوا کے بغیر کوئی بھی روح زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر خشکی کے جاندار کے لیے پانی سے بھی زیادہ ہوا ضروری ہے۔ پانی کے بغیر تو انسان ایک آدھ دن زندہ رہ لیتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر تو 2-4 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح پانی کی مختلف اقسام ہیں، اسی طرح سے ہواؤں کی مختلف اقسام ہیں۔ پہلی وہ جن کے بارے میں فرمایا کہ جو دھیرے دھیرے چلتی ہیں، اس کے بعد فرمایا پھر ان ہواؤں کی جو زور پکڑ کر جھکڑ بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پہلی جو ہیں وہ باد نسیم اور باد صبا کی طرح کی ہیں، جو انسان کی طبیعت پر بڑا اچھا اثر ڈالتی ہیں، جبکہ دوسری وہ ہیں جو کہ زور سے چلتی ہیں، جیسے ہم پیچھے باد سرسر اور باد سموم کا ذکر پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو قوموں پر عذاب کی صورت میں بھی بھیجی گئی تھیں۔ تو یہ ہوائیں سخت نقصان دہ ہیں۔ اسی طرح کچھ ہوائیں مشرق سے مغرب کو چلتی ہیں، کچھ مغرب سے مشرق کو، پھر کچھ نرم رفتار سے دھیرے دھیرے چلتی ہیں۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہوا بالکل رک جاتی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہوا رک گئی ہے اور حبس ہو گیا ہے اور انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہی ہوائیں جب حبس زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آندھی اور جھکڑ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور بعض اوقات تو اتنی زیادہ وہ شدید ہو جاتی ہیں کہ درختوں اور مکانات کو بھی تہس نہس کر ڈالتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ہوائیں خوشبو اڑا کر لاتی ہیں، معطر ہوتی ہیں، کچھ بدبو لے آتی ہیں، اور بعض اوقات انہی ہواؤں کے ذریعے سے بیماریاں پھیلانے والے جراثیم بھی پھیلتے ہیں۔ تو الگ الگ عالم ہے ہواؤں کا، جن میں ان مختلف اقسام کی موجودگی کے باوجود ایک نظم و ضبط ہے کہ دیکھو تو ذرا یہ ہوائیں کس نے پیدا فرمائی ہیں اور پھر ان کو چلانے والا کون ہے، ضرور یہ نظام کوئی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی ہوائیں ہیں والناشراتی نشرا، جو پھیلانے والیاں ہیں، بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، موسموں کی تبدیلی میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہیں، کبھی بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں، جوڑتی ہیں، پھر فارقات فرقہ، کبھی ان کو جدا کر دیتی ہیں، پھاڑ دیتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی ہواؤں کی قسم اٹھائی اور اپنی قدرت کاملہ کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا فالملقیات ذکرا، پھر ڈالنے والیاں ہیں ذکر کو۔ بعض مفسرین نے فالملقیات ذکرا سے بھی ہوائیں ہی مراد لی ہیں، کیونکہ جو نصیحت کی آوازیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوا کے ذریعے ہی انسان کے کانوں سے ٹکرا کر
دل میں اثر پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہوا نہ ہو تو ہم کسی کی آواز نہیں سن سکتے، اسی لیے خلا میں ہم کوئی آواز نہیں سن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات جن ہواؤں کا بھی پیچھے ہم نے ذکر پڑھا کہ وہ زور پکڑ کر جھکڑ بن جاتی ہیں، یعنی آیت نمبر 2 میں فرمایا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا، تو اور بعض اوقات وہ باد سرسر اور باد سموم بن جاتی ہیں، تو وہ ہوائیں انسان کو کس طرح اللہ کی یاد کراتی ہیں کہ انسان ڈر جاتا ہے، خوف میں آ جاتا ہے کہ یہ ہوا کہیں مجھے نقصان نہ دے دے، ٹھیک ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کے چلنے سے پریشان ہوتے اور دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائیں۔ تو یعنی وہ سبق جو انسان بھولا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور غفلت اور سستی میں پڑے ہوتے ہیں، اذان ہو چکی ہوتی ہے لیکن ہم نماز نہیں ادا کر رہے ہوتے، تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ہوا چل پڑتی ہے ایک دم سے اور آندھی کی طرح وہ صورت اختیار کر لیتی ہے، تو انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ میرے رب نے ہی ان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کی ہی طرف سے یہ کبھی تیز چلتی ہیں اور کبھی آہستہ چلتی ہیں۔ اور بعض اوقات انسان جب کسی خوشگوار ہوا کو محسوس کرتا ہے، یعنی گرمی کے موسم میں آپ دیکھیں گے جب خوشگوار ہوا چلتی ہے تو آپ کو کتنا اچھا لطیف سا احساس ہوتا ہے نا، اور اس وقت منہ سے فوراً سبحان اللہ نکلتا ہے۔ تو دراصل یہ کیا کرتی ہیں، فالملکیات ذکرا، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں۔ اور کچھ مفسرین نے اس سے فرشتے مراد لیے ہیں جو وحی کو پیغمبروں کے دلوں میں ڈالتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے دلوں میں القاء اور الہام کا سبب بنتے ہیں۔ عذراً او نذرا، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ یہ جو دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں یا ذکر کو ڈالتی ہیں، یہ ڈراوے کے طور پر یا عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر، یعنی پیغمبر کے دلوں میں جو وحی یا لوگوں کے دل میں القاء اور الہام ہوتا ہے، اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے ان کے لیے اللہ کے ہاں گمراہی کا کوئی عذر باقی نہ رہے، یعنی کوئی وہ بہانہ پیش نہ کر سکیں کہ میرے پاس تو پیغام نہیں آیا تھا یا مجھے پیغام کی سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ یعنی اتمام حجت کے طور پر، اور اسی طرح یا ڈراوے کے طور پر کہ عذاب کے وقت وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ انہیں تو پہلے سے خبر ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور اپنے برے انجام سے ڈر کر اللہ کے اطاعت گزار بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ تو اس کے بعد ان چیزوں کی قسم اٹھا کر، یعنی ان 5 چیزوں کی قسم اٹھا کر انہوں نے بطور شہادت پیش کرنے کے بعد فرمایا انما توعدون لواقع، کہ وہ اللہ جو تمہاری اہم ضرورت کی چیز سے اس طرح سے کام لے سکتا ہے، بعض اوقات وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے ان ہواؤں کے ذریعے، بعض اوقات تمہاری تباہی کا باعث بنا دیتا ہے، تو وہ کیا اس بات پر قادر نہیں کہ جس جزا و سزا کے دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو وہ وجود میں لے آئے، اس کو لواقع یعنی واقع کر کے دکھا دے، سبحان اللہ۔ اور ہوگا کیا اس دن فائزن نجوم تمست، تو پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، یہ ستارے جو تمہیں آسمان پر جگمگ کرتے نظر آتے ہیں یہ مٹا دیے جائیں گے، ان کا نور سلب کر لیا جائے گا، یہ دھندلا جائیں گے، گدلے گدلے سے نظر آئیں گے، اور جیسے دوسرے مقامات پر فرمایا کہ وہ جھڑ پڑیں گے، ایسے جیسے کسی نے جھٹک کر پڑے پھینک دیا ہو۔ پھر فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھولا جائے گا، آسمان کی نیلگوں چھت جو ہمیں اپنے سروں پر نظر آ رہی ہے، اس کی یعنی نظم و ضبط میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن کیا ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ آسمان پر علامتیں ظاہر ہوں گی اور آسمان کھول دیا جائے گا اور پھر وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، اللہ اکبر، اس میں دراڑیں اور شگاف پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، جیسے کچھ اور آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سارا نظام ختم ہو رہا ہے تو ستاروں اور سیاروں کی باہمی کشش، جو کشش ثقل ہے جس کی وجہ سے کائناتی نظام قائم ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 علامتیں یعنی آیت نمبر 8 اور 9 میں جو آئی ہیں وہ تو آسمان پر نظر آئیں گی، اس کے علاوہ فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور یہ جو جبال یعنی پہاڑ تم دیکھتے ہو یہ اڑا دیے جائیں گے، زمین پر یہ علامت نظر آئے گی کہ پہاڑوں جیسی عظیم الجثہ اور سخت مخلوق کی جڑیں زمین میں ڈھیلی پڑ جائیں گی۔ یہی وہ پہاڑ ہے نا جن کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا ہے، کیلوں کی طرح، تاکہ زمین ڈول نہ جائے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ اڑا دیے جائیں گے، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا زمین اور پہاڑوں کو،
اور وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَت، یہ وہ وقت ہوگا جو رسولوں کی حاضری کا ہوگا، جب رسول مقررہ وقت پر لائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی تمام مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر کے زمین سے نکالا جائے گا، اور سب سے پہلے رسولوں سے اپنی اپنی امت کے متعلق شہادت طلب کی جائے گی۔ اور اب آج تو دنیا میں رسول ایک کے بعد ایک آتے رہے نا، لیکن اس دن سب مقررہ وقت پر لائے جائیں گے۔ لِأَيِّ یومٍ اُجِّلَت، کس دن کے لیے وعدہ دیے گئے، کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے۔ یعنی ان سے شہادت طلب کی جائے گی کہ جب تم نے لوگوں کو میرا پیغام پہنچایا تھا تو انہوں نے کیسا رد عمل اختیار کیا۔ لیوم الفصل، کس دن کے لیے آ رہے ہیں یہ؟ فیصلے کے دن کے لیے، فیصلے کے دن کے لیے سب کچھ ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تم کیا جانو کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو قیامت کے دن کو مانتے نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کے لیے اور قیامت کے لیے جلدی مچاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اس پر ایمان ہی نہیں لاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کو قائم کرنا ہے وہ ضرور قائم ہو کر رہے گا، اور جب وہ قائم ہوگا تو کیا ہوگا کہ رسول اپنے وقت پر، یعنی اس دن ان کے حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اور اس فیصلے کے دن کے لیے ان کو حاضر کیا جائے گا، ان سے شہادتیں لی جائیں گی۔ تو یاد رکھو کہ اس دن ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ جھٹلانے والوں کے لیے ایک ایسی ناگہانی آفت ہوگی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ قیامت سچ مچ آ جائے گی، اور جب وہ آئے گی تو انہیں اپنی ہلاکت کے سوا کوئی راہ دکھائی نہیں دے گی۔ اب یہاں پر ویل کے لفظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ خالی یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، لیکن ویل جو ہے وہ دراصل جس کی تفسیر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ویل دوزخ میں ایک وادی کا نام ہے۔ وادی کہاں ہوتی ہے؟ ویلی، یعنی جو پہاڑوں کے درمیان نیچے ایک جگہ پر ہوتی ہے، اس میں دوزخیوں کے ہی زخموں کا دھواں اور کچ لہو اس میں ہوگا، اور یہاں پر وہ دھکیل دیے جائیں گے، اور اس میں وہ 70 سال تک وہ گرتے ہی رہیں گے، یعنی یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی وہ 70 سال تک اوپر سے ان کو گرنے کا عرصہ لگے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کو بلندی سے نیچے دھکا دیا جائے تو کیسا عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ یعنی انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی مقام پر تو لگے، یعنی دھکا ملنا اور پھر لڑکتے چلے جانے کی جو ایک عجیب سی کیفیت ہے نا، جو انسان کے دل کو محسوس ہوتی ہے، اس کو آپ احساس کریں۔ اور یہ وہاں پر صرف چند لمحوں کی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس میں گرائے جائیں گے، اور پھر وہاں پر انہیں اپنی ہلاکت کے سوا کوئی راہ دکھائی نہیں دے گی۔ اور یہ آیت اس صورت میں بار بار ذکر کی گئی ہے، اور ہر مقام پر اس کی مناسبت کی وجہ سے الگ الگ جگہ پر پھر آئی ہے۔ پھر فرمایا الم نہلک الاولین، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو، یعنی پہلے یہاں پر کون ہے؟ عاد کو، سمود کو، اور جو بھی بڑی بڑی بستیاں تھیں، کس طرح سے ان نافرمانوں، سرکشوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان قوموں کی تہذیب و تمدن کا نام بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہم نے پہلی قوموں سے ایسا سلوک کیا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے۔ ثم پھر نتبعہم الآخرین، پھر ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے بعد والوں کو، اور بعد والوں کو ان کے پیچھے لاتے ہیں، یعنی ان کو وقت دیا جاتا ہے کہ اب تم اپنا عمل کر کے دکھاؤ۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ کذالک نفعل بالمجرمین، تو پھر ہم کرتے ہیں اسی طرح مجرموں کے ساتھ۔ جب بعد میں آنے والے بھی اپنے پہلوں کے سے عمل دکھاتے ہیں تو پھر وہ بھی اللہ کے ہاں سزا ہی پاتے ہیں۔ مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وہ کیا کہ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ پے در پے مختلف قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا، رسالت کو، اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے تو اس کے ساتھ لیکن شرک کرتے تھے، اسی طرح قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور عذاب کا ڈراوا سنتے تو کہتے ٹھیک ہے عذاب لے آؤ جس کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ، تمہیں ہم یعنی پہلے والوں کے بعد والوں کو لاتے رہے، اب تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، تمہیں ہم لائے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم بھی جھٹلانے کی روش اپناؤ گے تو تمہارے لیے بھی ویل ہی ہوگی۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہی پیغام دراصل ہمارے لیے ہے نا، کہ اب آج ہمیں موقع ملا ہے، ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھا جا رہا ہے۔ کیا ہم بھی اللہ کے سرکش اور نافرمان ہیں یا جرم کر رہے ہیں؟ تو ویسا ہی کچھ جو مجرموں کے ساتھ کیا گیا وہ ہم سے بھی دور نہیں ہوگا پھر، نعوذ باللہ من ذالک۔
پھر اس کے بعد فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے؟ یعنی اب انسان کو تاریخ سے سبق یاد دلانے کے بعد اس کو اپنے نفس کی طرف لوٹایا گیا۔ تم اپنے نفس کو نہیں دیکھتے کہ تمہیں کس طرح سے حقیر پانی سے پیدا کیا گیا، یعنی نطفے کی بوند سے کہ جو کپڑوں پر لگ جائے تو انسان اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دیکھو تو ذرا کس طرح سے تمہیں اس حقیر پانی سے اللہ نے پیدا کیا اور تم متکبر بن جاتے ہو، یعنی انسان اگر اس سے تذکیر حاصل کرے۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر رکھ دیا ہم نے اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں، مقررہ مدت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک جگہ پر رکھ دیا، اور وہ جگہ کہاں ہے؟ حمل، یعنی اس کو ماں کے رحم میں رکھ دیا گیا، حمل ٹھہرا دیا، اور 3 پردوں کے اندر نطفہ کو اس قدر محفوظ کر دیا کہ وہاں نہ تو ہوا جاتی ہے اور نہ ہی کوئی آواز، نہ ہی کوئی اور چیز، سبحان اللہ، اور اتنی سختی سے اس کو وہاں پر جمایا کہ کوئی شدید حادثہ ہو تو اس کے بغیر حمل گرتا نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہیں، ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک ٹھہری ہوئی جگہ میں ایک مقررہ مدت تک ٹھہراتے ہیں، اور وہاں پر اس کو کون اس کی تقدیر لکھتا ہے اور کون اس کو دیکھتا ہے کہ وہ بڑا ہو رہا ہے اور کتنا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے جس نے اس کو وہاں پر ٹھہرایا، اور وہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ الا قدر معلوم، اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا ایک معلوم اندازے تک، یعنی جس مدت تک کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں وہ وہاں پر محفوظ رہتا ہے، اور یہ معین وقت اگرچہ کہ 9 ماہ سمجھا جاتا ہے لیکن اس میں کمی بیشی بھی ممکن ہے، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس وقت باہر آئے گا، سبحان اللہ۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹرز آپ کو کوئی ایک ٹائم بتاتے ہیں، لیکن کبھی ہی ایسا چانس ہوتا ہے کہ اسی دن بچہ پیدا ہو جائے، ادروائز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو 1 ماہ کا یا اسقاط حمل ہو جاتا ہے، یا کبھی 4 ماہ کا، 6 ماہ کا، 7 ماہ کا، اور بعض اوقات کوئی عورتیں ہوتی ہیں کہ 9 ماہ تک بھی بیٹھی رہتی ہیں اور 10ویں ماہ جا کر بچہ پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور یہ کتنی بڑی اللہ کی عظمت کی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک محفوظ جگہ پر ایک مقرر اندازے تک ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، تو پھر ہم نے اندازہ کیا، پس کتنے اچھے ہیں اندازہ کرنے والے۔ تو دیکھو ہم اس پر مکمل قدرت رکھتے تھے، ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اندازہ یہ ہے کہ ہر بچے کی مختلف طرح کی قوتیں اور اس کے اعضاء رحم مادر میں مکمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب اس کی نشوونما مکمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ماں کے رحم سے باہر آتا ہے، اور یہ اللہ ہی کی لکھی ہوئی تقدیر ہوتی ہے کہ کس بچے نے کتنے دن بعد پیدا ہونا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ روز آفرینش سے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوں گے، لیکن سب کے جو وقت ہے مقرر ہیں، کتنے دیر میں انہوں نے باہر آنا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو ہلاکت ہے، تباہی ہے اور اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی انسان اپنی تخلیق پر توجہ نہیں کرتا، اس سے نصیحت نہیں پکڑتا کہ وہ کس طرح سے پیدا ہوا، اور آج اگر اسے اللہ نے قوت دے دی، یعنی رحم مادر میں بھی اللہ ہی نے اس کو پرورش کیا، تو آج اگر اس کو تھوڑی قوت ملی ہے یا جو وہ جوانی حاصل کیے ہوئے ہے تو کس طرح اللہ کے سامنے اکڑتا ہے اور اللہ ہی کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلاتا ہے اور اس کے پیغام کو جھٹلاتا ہے اور قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، حالانکہ اس کی نشانیاں تو کائنات میں بھی بکھری ہوئی ہیں، اس کے اپنے نفس میں موجود ہیں، تو تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی، سمیٹنے والی، یعنی اس سے پہلے انسان کو اس کے نفس کی طرف متوجہ دلائی گئی کہ حیرت ہے کہ ایک جیتا جاگتا انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو غور و فکر دیا گیا، تمیز دی گئی ہے، اس کے باوجود وہ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کی عقلوں پر افسوس ہے اور ان کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب آگے یہاں سے پھر شروع کیا کائنات کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی بنا دیا۔ کفاتا کا مطلب ہوتا ہے، کفاتا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لینا، سنبھال لینا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کی زندگی اور موت اور پھر دوبارہ زندگی اسی زمین سے وابستہ کر دی۔
انسان کا نطفہ زمین سے یا مٹی سے پیدا کیا گیا، اور اگر ہم دیکھیں تو پہلا انسان یعنی آدم علیہ السلام مٹی سے ہی وجود میں آئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد اس نطفے کی خوراک جون سی ہے وہ بھی زمین سے ہی انسان کو پہنچ رہی ہوتی ہے، جو اس کی زندگی کا ذریعہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جب انسان مرتا ہے، خواہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، تو زمین کیسے ان کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، کفایت ہے نا، اپنے اندر ان کو سنبھالے ہوئے ہے، مردوں کو بھی اپنے اندر سے خارج نہیں کرتی۔ اب مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے مردے ہوتے ہیں جن کو زمین ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی، ان کی نافرمانی کے باعث، یا ہمیں نصیحت دلانے کے لیے، تو وہ مردہ زمین پہ پڑا ہوا کیسا عجیب لگتا ہے نا۔ آپ نے کبھی ایسی کوئی سٹوری سنی ہوگی کہ کسی مردے کو دفنایا گیا اور اگلے دن گئے تو وہ زمین سے باہر تھا، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ابو لہب کی سٹوری تو سبھی جانتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کہ بار بار اس کی قبر کھل جاتی تھی اور وہ باہر پڑا ہوتا تھا، فائنلی اس کے بچوں نے اس کو ڈنڈے سے یعنی کہ آگے کر کے اس کو پھینکا گھڑے میں۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز تو ہمیں نصیحت کے لیے دکھائی جاتی ہے نا، ادروائز کتنے مردے روز آفرینش سے زمین میں دبائے جا رہے ہیں اور زمین ان کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، محفوظ کر لیتی ہے۔ تو تم دیکھتے نہیں کہ کس طرح اللہ کے حکموں کی پابند ہے، تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو مردہ انسانوں کو نکال باہر بھی کرے گی وہ اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے جیسے تم نباتات کو اگتے ہوئے دیکھتے ہو، اس کو ہم کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انسانوں کا فضلہ بھی زمین میں جاتا ہے، ساری طرح کے کیمیکلز تمہارے فیکٹریوں کے ہر چیز زمین میں جا رہی ہے، پھر دوبارہ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، انہی درختوں سے بار بار پھل سبزیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور انہی فصلوں سے بار بار ہم گرینز یا کراپس لے رہے ہوتے ہیں۔ تو کس طرح سے یہ سب کچھ ہوتا ہے عمل، تو تمہیں یہ یقین نہیں آتا کہ تم بھی جب زمین میں مر کر چاہے مٹی ہو جاؤ گے لیکن دوبارہ اپنے جسم دیے جاؤ گے قیامت والے دن۔ احیاء و امواتا، زمین نے محفوظ کیا ہوا ہے، سمیٹنے والی ہے زندوں کو اور مردوں کو بھی۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور بنائے ہم نے اس میں پہاڑ بلند، واسقیناکم، اور پلایا ہم نے تم کو مان پانی فراتن، پیاس بجھانے والا۔ اور اسی زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلند و بالا پہاڑ پیدا کیے جو سمندروں سے اٹھنے والے آبی بخارات کو ٹھنڈا کرنے اور بارش کے قطرے بن جانے میں مدد دیتے ہیں، اور اسی طرح سے آبی بخارات کا رخ بھی بدل دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پہاڑوں پر برف بھی جمتی ہے، بارشیں بھی خوب ہوتی ہیں، اور یہی پانی کچھ تو ندی نالوں، نہروں اور دریاؤں کی صورت میں بہتا ہے، انسانوں اور کھیتیوں کو سیراب کرتا ہے، اور اسی بارش کے پانی کا کثیر حصہ پھر زمین میں ہی جذب ہو جاتا ہے۔ تو اور جب وہ زمین کے نیچے خاصی گہرائی میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہی انسانوں کے کام آتا ہے، اس کی نہریں اور دریا اسی سے رواں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات بارشیں ہونے میں دیر ہو جاتی ہے تو پانی کے یہ محفوظ ذخیرے اس وقت کام آتے ہیں۔ جیسے آپ ان ملکوں میں رہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ برف کس طرح سے یعنی کہ پھوار کی صورت میں پڑتی ہے اور روئی کے گالوں کی صورت میں نیچے آتی ہے، لیکن منوں ٹنوں برف زمین پر جم جاتی ہے، پھر اس کے ذخیرے زمین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور بارشیں نہ بھی ہوں تو پھر انسان مصنوعی طریقوں سے یعنی آبپاشی کے مصنوعی طریقوں سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، اپنے آپ کو سیراب کرتا ہے، اور اسی طرح پہاڑوں کے اندر سے ہی بہت سی معدنیات بھی نکل رہی ہیں، کئی طرح کے سیال اور گیس کے خزانے برآمد ہو رہے ہیں۔ یہ صرف جو ماہرین ہیں نا انسان کو ڈراتے رہتے ہیں، ادروائز تو آپ دیکھیں کہ جو انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، زمین کے خزانے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ نت نئے خزانے زمین سے اگل رہی ہے، اور پھر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کی جو طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ اس نے اب اس تیل گیس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ادروائز ایک ٹائم تھا نا کہ ہمارے پاس یہ جو اب گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں اور یہ چیزیں ہیں، یہ تو تھا ہی نہیں، تو انسان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ تیل اور گیس کس کس کام میں لائے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ انرجی کے جتنے سورسز انسان کو مل رہے ہیں، اسی طرح سے انسان کے پاس ایجادات بھی ہیں جن سے وہ فائدے اٹھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو کس کس طرح سے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فکر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں۔ واسقیناکم مان فراتا، اور پیاس بجھانے والا پانی تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو ان سب کو دیکھنے کے باوجود بھی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہی زمین یا کوئی اس کے متبادل اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نئی زمین ایک بنا دیں گے
تو وہ اپنے اندر تمام مدفون خزانوں کو نکال باہر کرے گی اور انسانی مردوں کو بھی اگل دے گی، ٹھیک ہے، جن کو آج تک وہ سنبھال کے رکھے ہوئے، قیامت والے دن اللہ کے حکم سے وہ باہر نکال دے گی۔ تو یہ دن، اس دن کیا ہوگا، جن لوگوں نے اس کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے بربادی کا دن ہوگا، ان کی ہلاکت ہوگی، خسران ہے ان کے لیے۔ آج جن لوگوں کو اس سامنے کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اگر وہ غور و فکر کریں تو یہ بات کوئی مشکل نہیں۔ اس دن ان کے لیے حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس دن ان کے لیے بربادی ہی بربادی ہوگی۔ یہاں تک آیات کی تلاوت سنتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا By the winds sent forth in quick succession, فالعاصفات عصفا which then blow tempestuously, والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين۔ اگلی آیت کرتے ہیں۔ ان تلقو، چلو، الا ما کنتم، طرف اس چیز کے جو تھے تم بھی تکذبون، تم اس کو جھٹلاتے تھے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ ان تلقو، چلو، الا طرف، ذل، سائے کے، ذی والا ہے، ثلاثی شعب، 3 شاخوں والا ہے، استغفر اللہ۔ یہ سایہ کس چیز کا ہوگا؟ یہ دراصل آگ کا سایہ ہے، جس میں فرمایا، اگلی آیت بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں، لا ذلیل، نہ سایہ دینے والا، ولا یغنی، نہ کام آئے گا، بچائے گا، من اللہب، آگ کی لپٹ سے۔ ایسا سایہ جو نہ تو سایہ دینے والا ہے، کوئی راحت نہیں پہنچانے والا، اور نہ ہی یہ بچائے گا آگ کی لپٹ سے یا شعلوں سے۔ اب یہ دوزخ کی بات ہو رہی ہے کہ جو تم کرتے تھے اس کا انجام کیا ہے، کہ چلو اسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ان تالکو الی ما کنتم بہ تکذبون، ان تالکو الی ذل ذی ثلاثی شعب، اس دن دوزخ سے گرم بخارات اٹھیں گے جو دوزخیوں کے اوپر سایہ کریں گے۔ یہ نام کا سایہ ہوگا، مگر شدید گرم، جو ان کو سایہ، ٹھنڈک یا سکون پہنچانے کے بجائے اپنی حرارت کی وجہ سے ان میں مزید گھبراہٹ اور اضطراب پیدا کر دے گا۔ اور یہ سایہ اوپر اٹھ کر 3 بڑی شاخوں میں منقسم ہو جائے گا، اور ان کے آگے سے، پیچھے سے اور اوپر سے غرض ہر طرف سے انہیں گھیرے میں لے لے گا۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس سے محفوظ فرمائے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم اور بھی جگہوں پر پڑھتے ہیں نا، پیچھے بھی گزرا کہ ان کا بچھونا بھی آگ ہے اور ان کا لحاف یعنی ان کا اوڑھنا بھی آگ ہے۔
یہ ایسے ہے نا کہ ان ملکوں میں رہتے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اگر کبھی کسی کو باہر برف کی سل پر لیٹنا پڑ جائے اور اوپر سے برف پڑ رہی ہو، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا نا۔ دوزخ میں بھی ایسے زمہریرہ ہے، تو اس کے اپوزٹ کر لیں کہ نیچے بھی آگ ہی آگ ہے اور اوپر بھی آگ ہی آگ ہے، اور اوپر جو ہے وہ سایہ ہے ایسا جو انہی شعلوں کی وجہ سے وہ بن رہا ہے نا۔ کبھی آپ نے جلتی ہوئی ہنڈیا کے ارد گرد شعلے نکلتے ہوئے دیکھے ہوں، خاص طور پر گیس کے چولہے میں یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس کے جو یعنی جو اوپر تک جاتے جاتے نا، اس میں سے ایک سایہ سا بن رہا ہوتا ہے اور شعلے کی لپٹیں اوپر جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ سایہ تو نہیں ہوتا، دراصل یہ کوئی راحت نہیں پہنچاتا۔ استغفر اللہ۔ تو وہاں وہ اس سائے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، کہ یہ ایسا سایہ ہے جو نہ تو سایہ دینے والا ہے، نہ بچاتا ہے آگ کی لپٹ سے یا شعلے سے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ پھینکے گی شرارے میں یعنی چنگاریاں محل جیسی، اور ان میں سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اٹھیں گی جیسے محل ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیلسز نا۔ پیلس کیا ہوتا ہے؟ دور سے ہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ابھی کتنے میلوں کا فاصلہ اس محل تک جانے میں پڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کو وہ دور سے نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ تو امیجن کریں کہ دوزخ کی آگ جو اتنے سالوں دہکائی گئی ہے، اور اس کی شدت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کی آگ میں یہ جو چنگاریاں ہیں نا، کبھی آپ نے وہ منظر دیکھا ہو جس میں خاص طور پر جو لکڑیاں سلگھا کر آگ جلائی جاتی ہے نا، تو لکڑی جب جلتی ہے نا تو اس کی جو چھوٹی چھوٹی سٹکس ہیں نا، وہ اڑ اڑ کے نا اوپر ادھر ادھر پھیلتی ہیں، اور ان میں یعنی چنگاریاں ہوتی ہیں، یعنی ان میں آگ لگ سکتی ہے اگر وہ ذرا سا زیادہ مزید حرارت ہو جائے تو آگ لگانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تو امیجن کریں کہ ایسی آگ ہے کہ اس میں سے پھر وہ چنگاریاں بھی اٹھ رہی ہیں، اور وہ اتنی بڑی بڑی جیسے محل ہوں، کأنہ جمالت صفر، گویا کہ وہ اچھلتی ہوئی ایسی محسوس ہوں گی کہ اونٹ ہے زرد رنگ کے۔ اب یہ خاص مکہ میں جو ہے آپ کو یہ منظر جیسے نظر آ سکتا ہے کہ اونٹ آ رہے ہوں اور وہ زرد رنگ کے ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب وہ سائے میں پیچھے چل رہے ہوں تو مسٹرڈ سا ایک کلر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو جہنم سے اٹھنے والے چنگارے شرارے اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے بلند و بالا محلات ہوں، پھر جب وہ ٹوٹ کر بکھر کر نیچے جہنم کی طرف گریں گے تو ایسا لگے گا جیسے زرد رنگ کے اونٹ اچھل کود نیچے کو کر کے نیچے کو آ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر تو آپ دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم ہی دراصل اس دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ انہوں نے جو دنیا میں اس دن کا انکار کیا، اس کا نتیجہ ان کی تباہی ہوگا۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ وہ نہیں بولیں گے، وہ کچھ بولیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کب حالت ہوتی ہے؟ جب انسان غم کے مارے اور کچھ نہ کرنے کی حسرت کے مارے اتنے زیادہ دکھ میں چلا جاتا ہے کہ اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ہی کتنی مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں نا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی عورت نے اپنے خاوند کی وفات کے بارے میں سنا، کیونکہ میں خاوند کا ذکر اس لیے کہہ رہی ہوں، ایک تو ریسنٹلی اس بارے میں ایک سٹوری بھی سنی، اور دوسرا یہ کہ خاوند کی موت عورت کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے نا۔ تو وہ خاتون بتاتی ہیں کہ وہ بول ہی نہیں سکی 3 دن تک، وہ بولنا چاہتی تھی لیکن ان کے منہ سے کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا تھا، اور انہیں لگتا تھا کہ جیسے وہ ساری عمر بول ہی نہیں پائیں گی، لیکن الحمدللہ اب 3 دن بعد ظاہر ہے جب صدمہ تھوڑا کم ہوا تو وہ بولنا شروع ہو گئی۔ تو اب یہاں پر ان دوزخیوں کی کیا حالت ہوگی وہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ تو وہ دن ہے کہ وہ بولیں گے نہیں، کچھ نہیں بولیں گے، اور ولا یؤذنوا، اور نہ ہی وہ اجازت دیے جائیں گے لہم ان کے لیے فیعتذرون، کہ وہ معذرت کریں۔ انہیں وہاں پر کیوں بولنا ہے؟ تاکہ وہ کوئی بہانے پیش کریں، کوئی عذر بہانے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تو یہ بولنا چاہیں گے بھی، کوئی بہانہ لگائیں گے بھی، تو ان کو اجازت ہی نہیں دی جائے گی کہ وہ کوئی بات کریں۔ یعنی یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ کی عدالت قائم ہو گئی ہے نا، تو لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ ہو چکے گا، اور یہ کوئی بہانے پیش کرنا چاہیں گے تو ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہوں پر ہم پڑھتے ہیں نا کہ ان کی زبانوں پر تو مہریں لگ جائیں گی، اور ان کے اعضاء اور جواہریں خود ان کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو پھر تو کوئی بہانے کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی نا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ پچھلی صورتوں میں بھی ہم پوروں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو ہماری انگلیوں کی پورے ہیں، یہ جل جائیں یا اس کے بعد زخمی بھی ہو جائیں تو جب دوبارہ آتی ہیں تو ویسے ہی وہ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں،
اور اس میں ایسے ریسپیریٹری وہ یعنی اب سیلز ہیں جو اب ہم سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ریکارڈ کر رہی ہوتی ہیں. یعنی انسان دنیا میں چھپ کے کہاں جا سکتا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اعضاء سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو یہ وہاں پر ظاہر ہو جائے گا. زبانوں پر مہریں لگ جائیں گی. اب کوئی کہے کہ زبانیں تو بند کر دی، مجرم کو کہنے کا موقع تو دیا جائے. مجرم کے اپنے ہاتھ بول رہے ہیں اس کے خلاف، تو پھر تو کوئی کہنے کا کوئی بات بچی نہیں، حجت تمام ہو گئی نا. اپنی بریت کے لیے وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکیں گے، کوئی عذر پیش کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو اس دن بربادی ہے ان لوگوں کے لیے. ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن. جمعناکم، ہم نے جمع کر دیا تم کو، والاولین، اور پہلوں کو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب دیکھو کہ تمہیں اس فیصلے کے دن کے لیے تم سب کو اور پہلوں کو بھی جمع کر دیا. دنیا میں تو یہ اپنی مرضی کرتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے اور اسی طرح انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اس دن وہ فیصلے کا دن آ گیا ہے اور اب سب جمع کر دیے گئے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ، تو ہے اگر تمہارے لیے قیدن کوئی چال، فقیدون، تو چلو آج کوئی چال چلو مجھ سے، میرے مقابلے میں کوئی کام تم کر سکتے ہو تو کرو. یعنی میرے پیغمبروں کو تم ایذائیں اور دکھ دیتے تھے، انہیں قتل تک کر ڈالتے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے؟ گھور کر دیکھتے تھے، انہیں جیسے کچا ہی چبا جائیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی بات انہیں کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آنکھوں ہی آنکھوں سے ان کو ایسے یعنی ہلا دینے کی کوشش کرتے، ان کی تحقیر کرتے، تمسخر اڑاتے. اور پھر اسی طرح ان کے پیروکاروں کا بھی، اور آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف اسلام کے نام پر کس طرح تنگ کیا جا رہا ہے. تو وہاں پر اب ان کو پکارا جائے گا، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، ہے کوئی تمہارے لیے چال، کوئی تدبیر ہے تو میرے خلاف کر دیکھو. اس وقت تم سب کے سب اگلے پچھلے اس میدان میں جمع ہو، تم سب جمع ہو کر بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کرو. کوئی سوچ سمجھ کر سازش ہی تیار کر لو کہ تمہاری کوئی بات تمہیں آج کے دن کی تباہی سے بچا سکے. ہرگز نہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور اس کے بعد فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک متقی لوگ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. یہاں پر مکذبین کے مقابلے میں متقین کا لفظ استعمال ہوا. یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، لیکن ایک طرف وہ ہیں جو کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی آیات کی، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کی سختیوں سے ڈرتے ہیں. یہ ان کا تقوی ہے نا. اپنے اعمال کی جواب دہی کے خوف سے وہ لرزاں رہتے ہیں اور ہر ممکن حد تک اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. تو سایوں کا ذکر آیا. ابھی ایک اس سائے کا ذکر تھا نا جس میں کوئی راحت نہیں ہے، یہاں پر ذکر آیا کہ ایسے ہی لوگ دراصل سایوں میں، پرسکون سایوں میں رکھے جائیں گے اور چشموں میں ہوں گے، یعنی ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے وہاں پر وافر تعداد میں ہوں گے. اس کے مقابل آپ دیکھیں نا کہ وہ دوزخی جو کہ گرم تپتے سایوں میں ہیں، جس میں سے چنگاریاں اڑ رہی ہیں، اور جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو گرم پانی پلایا جائے گا، استغفر اللہ، جو ان کی آنتیں تک جلا ڈالے گا. لیکن اس کے برعکس مومنین کو وہاں پر وہ چیز ملے گی جو کہ ٹھنڈے پرسکون سائے ہیں، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے ہیں، وافر تعداد میں وہ دستیاب ہوں گے. اور پھر نہریں ہیں، وہ اپنے ہاتھ کے اشاروں سے ان کو جہاں چاہے بہا لے جائیں گے. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھل ہیں اس میں سے جو وہ چاہیں گے، خواہش کریں گے. اور یہ کیا ہے؟ ان کے لیے حاضر کر دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے. یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں بجا لاتے رہے. اب کھاؤ اور پیو، اب ہیں کھانے پینے کے دن. سبحان اللہ. ہنیہ ہنا سے ہے یعنی وہ چیز جس کے حصول میں کوئی مشقت نہ ہو. یہ سب کچھ وہاں پر بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے ان کو مہیا ہو جائے گا. دنیا میں تو انسان نعمتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے تو پھر نعمتیں اس کے میز پر آتی ہیں. لیکن وہاں پر بغیر مشقتوں کے یہ سب کچھ نعمتیں ملنے والی ہیں اور خوشگوار کھانے ملنے والے ہیں اور ان کا حصول آسان ہے. اور کھانے ہنیہ کے مطلب میں یہ بھی شامل ہے کہ ان پھلوں کو اور ان کھانوں کو کھانے کے بعد کوئی گرانی بھی محسوس نہیں ہوگی. دنیا میں کوئی مزے کا کھانا اگر ہم بہت زیادہ کھا لیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان بوجھ محسوس کرتا ہے نا. تو ایسا کچھ بھی وہاں پر نہیں ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سبحان اللہ یہ ارشاد کہ یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ان کی قدردانی کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ محض اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کی بنا پر جنت میں جائے گا.
یعنی جو انسان یہ اعمال کر رہا ہوتا ہے نا، وہ تو اللہ سے ڈر کر اور اس کی اطاعت میں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا، تو اللہ کی رحمت اس پر آتی ہے، اور یہ رحمت اور اللہ کا فضل ہے جو انسان کو اٹھا کر جنت میں داخل کرے گا۔ ادروائز جنت کی نعمتیں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال کے بدلے نہیں خرید سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نمازی اگر نمازیں بھی پڑھتا ہے، یعنی ہم اپنا ہی حال لگا لیں تو 4 رکعتوں میں سے کتنی رکعتیں ہم شعور کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ تو جنت کی وہ نعمتیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور جن کو ہم تصور تک نہیں کر سکتے دنیا میں، تو وہ کیسے خریدی جا سکتی ہیں دنیا کے اعمال کے بدلے؟ تو یہ تو اللہ کا خاص فضل اور اس کی مہربانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی انسان کے اعمال کی قدردانی کر رہے ہیں کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہ ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے کھاؤ پیو مزے سے۔ اور پھر فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی یہ نیکوکاروں کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا اور اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانا۔ یہی کتنی مشکل بات ہے نا دنیا میں، ہم صبر نہیں نہ کرتے، ہم کہتے نہیں نہیں مجھے زیادہ ملے، مجھے میرے حصے کا پورا ملے۔ تو یہ یہاں پر یہ نہیں، یہاں کہا کہ ایسا ہی بدلہ دیا جاتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ تو انشاءاللہ ہم اس رمضان میں یہ ٹارگٹ کریں کہ ہم خود کو محسنین کی کیٹیگری میں شامل کریں انشاءاللہ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور اس کے برعکس ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو جنت والوں کا دیکھو کیسا انجام ہے، کیسا خوبصورت ان کا انجام ہوگا، تو دوسری طرف وہ جو جھٹلاتے ہیں ان تمام چیزوں کو، جنت کو جھٹلاتے ہیں لوگ، دوزخ کو جھٹلاتے ہیں، تو ایسے جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی اور ہلاکت ہی ہوگی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جنت کا جو ذکر یہاں پر آیا ہے نا، کہ جب جھٹلانے والے ان جنتیوں کو دیکھیں گے کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں جن کو دنیا میں وہ جن کا مذاق اڑاتے تھے، جنہیں وہ حقیر سمجھتے تھے اور خود کو بالا تر مخلوق قرار دیتے تھے، تو ان کی تکلیف میں یہ بات اور کئی گنا زیادہ اضافہ کر دے گی نا، تو یہ بھی ہلاکت ہی ہے کہ اس دن ان کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور مزے اڑا لو تھوڑے سے، بے شک تم مجرم ہو۔ اور یہ دنیا بھر کے کافروں اور آخرت کے منکروں کو پکارا جا رہا ہے کہ موت تک تمہارے پاس وقت ہے، بس یہ دنیا ہی ہے نا، اس میں تم جتنی چاہے آزادانہ زندگی بسر کرو، جو چاہے کھاؤ، جو جہاں سے چاہو مال اڑاؤ، جیسے بھی دولت ہاتھ لگے لے لو، اللہ کے آیات کے مقابلے میں جتنی باتیں تم کر سکتے ہو کر لو، یہ قلیلاً ہی ہے، تھوڑی ہی ہے۔ بے شک تم مجرم ہو، تو کیا ہوگا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن ہلاکت اور تباہی کے گھڑے میں ہی جا پڑو گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی آیات میں متقین کے لیے بھی کھانے پینے کا ذکر آیا اور یہاں پر بھی کھانے پینے کا ذکر آیا، لیکن متقین کے لیے کھانا پینا کہاں پر ہے؟ جنتوں میں، ہمیشہ کے لیے ابدی نعمتیں ہیں۔ اور یہ دوزخیوں کے لیے کھانے پینے کا کیا آیا؟ یہ سرکشوں کے لیے اس دنیا میں کھاؤ پیو فائدے اٹھا لو۔ وہی بات ہے نا جو حدیث ہے نا کہ ام، جنت یعنی دنیا کافر کی جنت ہے، ٹھیک ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ، اور مومن کے لیے دنیا ایک جیل خانہ ہے، قید ہے۔ قید میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی کھانے پینے سے انسان کو منع نہیں کیا گیا، مومن بھی دنیا میں کھاتا ہے، لیکن وہ کھانے کے لیے زندہ نہیں ہے، وہ بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھا رہا ہے، ضرورت کا کھا رہا ہے، بہت ایکسٹرا لیوش انہی کاموں میں نہیں پڑا ہوا کہ اپنے سارے دن کی کمائی کو وہ کھانے پینے میں لگا دے، یا پھر اس کی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہو، ابھی وہ کھا پی کے ہٹے اور پھر وہ سوچے کہ اب وہ کیا کھائے۔ نہیں، مومن کی زندگی تو بڑی فوکسڈ ہوتی ہے، مقصد والی ہوتی ہے، اور اس کا دھیان اس مقصد کی تکمیل میں لگا ہوتا ہے، اور وہ کھاتا پیتا ہے تو بھی اسی لیے کہ اللہ کی عبادت میں زیادہ چست ہو سکے، اللہ کی اطاعت میں قوی رہ سکے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس کافر کس طرح دنیا میں کھاتا ہے؟ جو مرضی کھاتا ہے، جہاں سے جس کا مال چاہے اڑا لے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی متقین میں شامل فرما لیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یعنی جب ان سے کہا جاتا تھا، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے، یعنی جب انہیں کہا جاتا کہ جھکو اللہ کے آگے تو وہ جھکتے نہیں تھے۔ یہ جو جھکنا ہے نا، یہ جھکنا اور اسی طرح سے سجدہ کرنا، یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور رکوع کا مطلب ایک خشوع اور خضوع دکھانا بھی ہے نا، یعنی جھکنا، کہ انہیں جب اللہ کی آیات اور اس کے احکامات کے سامنے
سر تسلیم خم کرنے کو کہا جاتا تو تسلیم کرنے کی بجائے اکڑتے تھے، ٹھیک ہے، یا انہیں نماز کے لیے کہا جاتا تو وہ انکار کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ آیت قبیلہ بنو ثقیف کے حق میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز ادا کرنے کا حکم دیا تو کہنے لگے کہ نماز میں تو جھکنا پڑتا ہے اور جھکنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ دنیا میں ہم دیکھیں کہ ہم کیسا جھکتے ہیں، جب ہم اللہ کے سامنے رکوع اور سجود میں ہوتے ہیں تو کیا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم خالق کے آگے ہیں؟ ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ یعنی بعض اوقات ہم غیر شعوری طور پر نماز پڑھے ہوتے ہیں اور ہم جھک جاتے ہیں، بس وہ کیونکہ بچپن سے ایک عادت بن گئی ہے نا جھکنے کی۔ لیکن اس وقت محسوس کیا کریں کہ انسان اپنی ہستی کے سارے تکبر، انا کو اور غرور کو اللہ کے سامنے مٹی میں ملا دیتا ہے کہ یا اللہ میں تو کمزور، ناتواں، عاجز اور مسکین تیرے سامنے جھکتا ہوں، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ یہ احساس ہونا چاہیے رکوع اور سجود میں، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ انسان جھکے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ جب قرآن کو یعنی جب وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کو بغیر حدیث کے اور بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الصلاۃ کو صرف ذکر ہی کہتے ہیں اور وہ بیٹھ کے ذکر کر لیتے ہیں، کھڑے ہونے کی زحمت نہیں کرتے اور کسی خاص طرف منہ کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، اور نہ وہ رکوع و سجود کرتے ہیں، ان کی اپنی ایک نماز ہے، بس بیٹھ کے نماز ادا کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح جس حد تک ممکن ہو نماز کے ارکان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، خواہ آپ بیمار ہیں یا بوڑھے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہم ابھی اس حالت میں نہیں ہوتے کہ بیٹھ کے سجدہ کریں یا بیٹھ کے رکوع کریں، لیکن ہم شروع کر دیتے ہیں یہ بات اور پھر وہ ہماری عادت نہیں چھوٹتی ہے۔ تو اس بات پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ رکوع اور سجود انسان سے کیوں کروائے جاتے ہیں، تاکہ انسان اللہ کی کبریائی کو مانے، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرے کہ میں چھوٹا ہوں، اللہ ہی بڑا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو اس دن ہلاکت ہے ان جھٹلانے والوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ اور آتا ہے نا کہ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے، ان کی کمریں اکڑا دی جائیں گی، اللہ اکبر، کیونکہ وہ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو کون سی بات ہے اس کے بعد کہ جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ہے کہ جس سے ان کے دل متوجہ ہوں اور وہ ایمان لائیں؟ یعنی حق و باطل میں امتیاز کے لحاظ سے، پند و نصیحت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، نیک اور بد سمجھانے کے لحاظ سے، اور انسان کو اخروی انجام سے آگاہ کرنے سے میں بھی اس کتاب سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہو سکتا، کوئی اس سے بہتر کتاب نہیں۔ تو پھر اگر لوگ اس کتاب پر بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر آسمان سے کون سی کتاب اترے گی جس کو وہ مانیں گے؟ ٹھیک ہے، حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اس آیت پر پہنچے تو یوں کہے آمنا باللہ وما انزلا، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ بھی اللہ نے اتارا ہے۔ مستدرک حاکم۔ اللہ اکبر۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس صورت میں بار بار کائنات کی نشانیوں سے، تاریخ کی نشانیوں سے انسان کو اس کے اپنے انفس میں غور و فکر کروایا گیا ہے کہ انسان مان جائے، اس کے باوجود بھی وہ مانتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد اب وہ کون سے کلام پر، کس بات پر ایمان لائے گا۔ آخری آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں، آیت نمبر 29 سے رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل یومئذ للمکذبین، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون،
ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔